Dear students, Assalamu alaikum. As you now know that we have gone through all aspects of sale tax, assigning them to a customer and making it possible that we have a default sale tax when no sale tax item is assigned to a customer. ہمارے پاس اب سیل ٹیکس کے تمام آئٹم لسٹڈ ہیں. ہم نے انہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اسائن کر دیا ہے انہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ اسائن نہیں ہوئے, یاد رہے کہ سسٹم کا جو ڈیفالٹ ہے, جو پریفرنس میں ہم نے دیا تھا, وہ ان کے ساتھ آٹومیٹکلی اسائنڈ ہو جاتا ہے. ہم نے یہ ساری چیز اس لیے کی ہیں کیونکہ ہم سیل ٹیکس جو ہم کسی ایجنسی کے بہاف پہ کلیکٹ کر رہے ہیں, یہ کلیکٹڈ سیل ٹیکس ہم نے ریمٹ کرنا ہے, ہم نے بھیجنا ہے اس ایجنسی کو جس کے بہاف میں ہم نے یہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہم نے کون کون سی کمپنیوں سے کتنا کتنا سیل ٹیکس کاٹا ہے, اور اس کی پوری لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم جو بھی سیل ٹیکس کلیکٹ ہم نے کیا ہوا ہے وہ تمام لسٹوں اور رپورٹس کے ساتھ اس ایجنسی کو بھیج سکیں جن کے بہاف میں ہم نے کلیکشن کی ہے. یاد رہے کہ ایک وقت میں ہم ایک سے زیادہ ایجنسیز کے لیے بھی سیل ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے بہت لمبی ڈسکشن کر لی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس فیڈرل ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, پروونشل ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, اور ہمارے پاس ڈسٹرکٹ وائز ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, یا ان کا ایک کمبائنڈ گروپ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم مختلف پرسنٹیج کے اوپر سیل ٹیکس جنریٹ کر رہے ہیں, کلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں ٹو بی ریمیٹڈ. یاد رہے ہم نے ایک چیز اور ڈسکس کی تھی, وہ تھی پیریڈ یا فریکوینسی آف ریمیٹنس, یعنی کب ہم نے یہ جو کلیکشن کی ہے وہ ارسال کریں گے ان ایجنسیز کو, سال, 6 مہینے بعد, کوارٹرلی بیسس یا منتھلی. زیادہ تر ٹیکس ایجنسیز یہ تمام چیزیں منتھلی بیسس پہ چاہتی ہیں. تو بیسکلی ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بتا سکے کہ ہم نے کتنا کتنا سیل ٹیکس کن کن کسٹمرز یا کلائنٹ سے ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور کس کس انوائس کے اگینسٹ کلیکٹ کیا ہے. اگر کوئی کسٹمر یا کلائنٹ ایگزمپٹ ہے تو وہ کیوں ایگزمپٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم ایجنسیز کو بتا سکیں کہ یہ تمام ہماری انوائسز ہیں جس میں ہم نے یہ کلیکشن کی ہے, لیکن ان میں سے یہ انوائسز ان کلائنٹ کے کسٹمر کی ہیں جو کہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے, اس لیے اس کا کوئی سیل ٹیکس آپ کو نہیں ریمٹ کیا جا رہا. یہ آڈٹ پرپز کے لیے بھی کام آئے گی اور بعد میں ہمارے ریکارڈ کا حصہ رہے گی. آئیے کوئک بکس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ رپورٹ بنائی جاتی ہے جس کے تحت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیل ٹیکس کتنا کلیکٹ ہوا ہے, کہاں سے کلیکٹ ہوا ہے, اس کو ہم ڈرل ڈاؤن کر کے کیسے چیک کریں گے, اور فائنلی ہم کس طریقے سے اس کی رپورٹ جنریٹ کریں گے. تو آئیے کوئک بکس پہ چلتے ہیں. اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی انوائسز کریٹ کی ہوئی ہیں, اور جب بھی ہم انوائس کریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی سیل ٹیکس اسائن ہو جاتا ہے. آئیے ایک ہم سیل ٹیکس کریٹ کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو کرنٹ نان ٹیکسیبل آئٹم تھا اس کو ٹیکسیبل کر دیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا اس کا ٹیکس کریٹ ہوتا ہے یا نہیں. ہم یہاں اس کا اسائنڈ جو بھی ٹیکس آئٹم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کی پرسنٹیج دی گئی ہے اور تمام چیزیں اس کی نیچے نظر آ رہی ہیں. یہ تمام سروسز ہیں جو ہم کسی کو دے رہے ہیں. ان کے علاوہ ہم اس کو کوئی نہ کوئی آئٹم بھی دے سکتے ہیں جو کہ انوینٹری آئٹم ہے, اور جیسے ہی ہم نے یہ انوینٹری آئٹم دیا اس کا بھی ٹیکس آ گیا ہے. اس کو ہم فی الحال اسی میں رہنے دیتے ہیں اور ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں. اب ہم نے ایک انوائس کریٹ کی ہے اور اس میں ٹیکسیبل آئٹم ڈالے ہیں اور ٹیکس جنریٹ کرایا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ٹیکس ایک اسپیشل آئٹم ہے جو کہ آئٹم لسٹ میں آتا ہے, اسی لیے عام گروپ کی طرح اسے استعمال نہیں کرتے. اس کا سیل ٹیکس کا گروپ بھی علیحدہ بنتا ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ کی اسکرین کے اوپر مینیج یور سیل ٹیکس کے نام سے ایک آئٹم موجود ہے.
ہم نے اپنے ہوم پیج پہ مینیج یور سیل ٹیکس کو کلک کرنا ہے. جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے جو اسکرین ہمارے سامنے آئے گی وہ ہم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا اس کا کوئی فارم بنانا ہے, کوئی رپورٹ نکالنی ہے, اور کیا آپ نے سیل ٹیکس پے کرنا ہے. یہ جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا پریپیئر اینڈ پے سیل ٹیکس کا حصہ ہے. یاد رہے کہ سیل ٹیکس ہماری ایک لائبلٹی ہے. سیل ٹیکس ہم نے لوگوں سے لیا ضرور ہے لیکن یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. سیل ٹیکس ہمیشہ اس ایجنسی کی ملکیت ہے جس کے بہاف پہ ہم نے یہ سیل ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. یاد رہے اس لیے یہ لائبلٹی ہے. پیسے ہمارے پاس آئیں لیکن ہمارے پیسے ہیں نہیں, کسی اور کمپنی کے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سیل ٹیکس لائبلٹی کے لیے جب ہم رپورٹ بنائیں گے تو وہ کیسی ہوگی. جیسی آپ نے سیل ٹیکس لائبلٹی کو کلک کیا ہمارے پاس ایک پوری رپورٹ جو اس مدت میں سیل ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ہے وہ نظر آ گئی ہے. ہم ڈیٹس کہیں سے بھی چوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں. ان میں سے جو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹوڈے, دس ویک, ویک ٹو ڈیٹ, اس ہفتے سے لے کے آج کی تاریخ, یہ سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اگر آپ کو یہ ٹرم سمجھ میں آ رہی ہیں یہاں سے استعمال کریں, نہیں تو پرانا طریقہ ہمارا ہے فرام اور ٹو ڈیٹ پہ ہم اس کو سارٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو فی الحال جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے اسی پہ رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کے پاس جو اسکرین پہ اس وقت ٹیکس نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ہر ٹائپ آف ٹیکس کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام سمرائزڈ انفارمیشن ہمارے پاس ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم اس اسکرین میں موجود ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز اس فارم کی یہ ہے کیونکہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے کہ ہمارے پاس ڈرل ڈاؤن کی فیسلٹی موجود ہے. ڈرل ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کلک کر کے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں. ٹوٹل سیلز کو بھی, نان ٹیکسیبل سیلز کو بھی, ٹیکسیبل سیلز کو بھی ہم جب چاہیں ہم ڈرل ڈاؤن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی انوائسز موجود ہیں اور استعمال ہوئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نیچے جیسے ہم نے اس کو کلک کیا ایک نئی رپورٹ بن کے سامنے آ گئی جس میں تمام انوائسز جو اس پرٹیکولر کسٹمر کے اگینسٹ بنی ہوئی تھیں اس کی اماؤنٹس سامنے آ گئی ہیں, اور اس پہ نان ٹیکسیبل سیل کا انفارمیشن بھی ہمیں آ رہی ہے کہ یہ اتنی اماؤنٹ کی جو سیل ہے وہ نان ٹیکسیبل ہے. اسی طرح جو ٹیکسیبل سیل ہے اس کی انفارمیشن بھی یہاں موجود ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تمام ٹائپ آف ٹیکسز ایک جگہ لسٹڈ ہیں. اگر اس ٹائپ آف ٹیکس میں ایک سے زیادہ ٹیکسز شامل ہو کے ایک گروپ بنا ہوا ہے تو وہ بھی لسٹڈ ہیں اور ان کی پرسنٹیج بھی علیحدہ علیحدہ لسٹڈ ہے. سو ان افیکٹ واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر از دیٹ وی آر میکنگ اے کمپریہنسو لسٹ آف ٹیکسز کلیکٹڈ انڈر ویریئس ہیڈس. کمپیوٹر کو پتا ہے کہ جب آپ نے ایک گروپ میں بھی کٹوتی کی تھی تو ہمارے ٹیکسز کس کس مد میں کس کس آئٹم سیل ٹیکس آئٹم کے اگینسٹ کٹے. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لسٹ ہے کمپریہنسو جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا کتنی ٹیکسیبل سیل ہوئی ہے. تمام انوائسز یہاں لسٹڈ ہیں اور اگر ہم ڈرل ڈاؤن کرنا چاہیں تو اس انوائس تک پہنچ جائیں گے جو کہ ہمیں اس ٹیکسیبل آئٹم کی انفارمیشن دے رہا ہے. یاد رہے کہ یہ آڈٹ کے لیے ڈرل ڈاؤن کمپلسری آئٹم ہے ایز پر لا ناؤ ڈیز. ہمیں یہ ڈرل ڈاؤن ہمیشہ فراہم کرنا ہے اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اپنے آڈیٹرس کو اور ٹیکس ایجنسیز کو دکھانا ہے. اور یہ رپورٹس اتنی ہی ڈیٹیلڈ سمری اس کی ڈیٹیل ہم نے اپنے ایجنسیز کو فراہم کرنی ہے. تو ناؤ وی نو دیٹ all sale tax is listed and ready to be submitted to our agencies for whom or on whose behalf we have collected the sale tax.